السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریے گا اور ناول انجوائے کریے گا۔ علی شاہ کا ناول شروع کرتے ہیں، تجھ سے ہی میری سانسوں کا سفر۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے پہاڑی کے اوپر کی طرف آئے تھے، جہاں سے وہ لمحے میں ہی پھسل کر نیچے کی طرف گرنے لگی تھی اور اب خوف سے چیخ رہی تھی۔ تیمور نے اپنے قدم تھوڑے پیچھے ہی روک کر آگے پیچھے کوئی چیز ڈھونڈنا چاہی تھی جس سے وہ حورب کو اوپر کھینچ سکے، لیکن شریان تو جیسے عقل و سمجھ سے پیدل ہو چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے حورب کے بالکل قریب آ کر اپنا ہاتھ اس کے آگے کر چکا تھا۔ وہ نیچے کی طرف لٹکی ہوئی تھی اور اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ تو بس اپنی کیٹی کو بچانے والی تھی کہ خود ہی پھسل کر نیچے کی طرف گرنے لگی۔ اس کا پیر بری طرح سے مڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیروں میں درد سے ٹیس ٹیس اٹھنے لگی تھی۔ حورب میری جان، کچھ نہیں ہوگا، اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف کرتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، لیکن وہ بہت خوف زدہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اپنا ہاتھ اوپر کی طرف کیا تو وہ نیچے گر جائے گی۔ وہ اس ٹہنی سے اپنے ہاتھ کھولنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ اس کے ڈر کو سمجھتے ہوئے وہ بے چینی سے آگے بڑھا تھا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کے ہاتھ تک پہنچتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ شاید یہاں پر بارش ہوئی تھی، اسی لیے یہ پتھر بہت زیادہ پھسلن پیدا کیے ہوئی تھی۔ وہ پھسل کر نیچے گرنے ہی والا تھا کہ اس نے حورب کو دھکا دے کر پیچھے کی طرف گرایا تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں حورب کو کھینچ کر اوپر گرا چکا تھا، جبکہ وہ خود پھسل کر پہاڑ سے نیچے گرنے لگا۔ حورب سیف تھی، لیکن شہریان نہیں۔ اس کو گرتے دیکھ کر وہاں سب کی چیخیں بلند ہو گئی تھی، لیکن حارث اور تیمور نے چیخنے چلانے کی بجائے عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ حورب سمیت وہ ان سب لڑکیوں کو اس جگہ سے پیچھے کی طرف کر رہے تھے، کیونکہ یہ جگہ بہت زیادہ پھسلن والی تھی، کوئی بھی نیچے گر سکتا تھا۔ مزمل دادا جان کو سنبھالے ہوئے تھا، جو آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ تیمور گاڑی سے رسی نکال لایا تھا جو اس نے نیچے کی طرف پھینکی تھی۔ جلدی سے پکڑ شیری، ہم کھینچتے ہیں تجھے۔ دادا جان کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ وہ جو ٹہنی کو مضبوطی سے پکڑے اوپر آنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی طرف رسی پھینکتے ہوئے تیمور نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ رہنے دے یار، نیچے ہوا اچھی لگ رہی ہے۔ وہ رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے مزاحیہ انداز میں بولا، کیونکہ وہ نیچے پتھر پر آرام سے کھڑا تھا۔ اسے ٹھیک دیکھ کر تو سب کی جان میں جان آئی تھی۔ ہوا کے بچے، یہاں ہم سب کی سانسیں اٹکی ہوئی ہے، پکڑ اسے۔ اسد نے خود کو گالی دینے سے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا تھا، جبکہ اس نے مسکرا کر رسی کو اپنے پیٹ کے گرد باندھ کر انہیں کھینچنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ پیر پھسلنے کی وجہ سے وہ کافی نیچے آ گیا تھا۔ وہ چاروں مل کر ایک ہی لمحے میں اسے اوپر کی طرف کھینچ چکے تھے۔ اپی، میری کیٹی، وہ بہت کم آواز میں بولی تھی، لیکن شیری نے سن لیا۔ اس نے نیچے کی طرف وہیں تھوڑے فاصلے پر بیٹھی اس معصوم سی بلی کو دیکھا تھا، جو ایک بار پھر سے ان کی پہنچ سے کافی دور ہو چکی تھی۔ اپنی جان بچ گئی ہے، یہی کافی ہے۔ حورب، بھول جاؤ اس بلی کو، وہ جانور ہے، کہیں نہ کہیں اپنا گزارا کر لے گی۔ وہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی تھی، جبکہ شہری نے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس ہوا میں خارج کی
اور بنا کچھ بھی کہے تیزی سے پتھر پر پیر رکھتا پھر سے نیچے اترنے لگا تھا۔ شیریان، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا کر رہے ہو وہاں نیچے؟ دادا جان تو غصے سے بے حال ہونے لگے تھے۔ ایک تو پہلے ہی انہیں ہارٹ اٹیک آتے آتے رہ گیا تھا اور اب وہ پھر سے اپنی حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ دادا جان، آپ کی پوتی کی بلی نیچے رہ گئی ہے اور آ جائے گی بلی، تم واپس آؤ اوپر۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہے تھے۔ اور بھی آ جائے گی دادا جان، پہلے یہی آئے گی۔ رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اگر میں یہاں سے گر کر مرا نا تو زندہ تم لوگوں کو بھی نہیں رہنے دوں گا۔ وہ ان لوگوں کو وارن کرتے ہوئے مزید نیچے کی طرف جانے لگا تھا۔ دیکھ لیا اپنی ضد کا نتیجہ، خرم تم پاگل تو نہیں ہو؟ عالیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا تھا، جبکہ وہ کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی ذرا سی بات کو وہ سن کر اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔ رسی ٹوٹ رہی ہے، آگے سے پکڑو، پیچھے سے مزمل نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو یہ جملہ سب کی جان خوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ شیری اوپر آ جاؤ واپس، رسی ٹوٹ رہی ہے، اسد چلایا تھا، لیکن اسے پرواہ کہاں تھی۔ وہ تو بس کسی بھی حالت میں خرم کے آنسوؤں کی وجہ کو اس کے پاس لانا چاہتا تھا۔ ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن میں اس کیٹی کو لیے بنا واپس نہیں آؤں گا جس کی وجہ سے میری خرم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ اپنی پرواہ کیے بنا بولا تھا، جبکہ وہ لوگ بہت کوشش کے باوجود بھی رسی کو اس کا وزن اٹھانے پر مجبور نہ کر سکے۔ رسی بیچ سے ٹوٹی تھی۔ رسی کے ٹوٹتے ہی لڑکیوں نے چیخ مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب لوگ پہاڑ کے بالکل کنارے پر آ گئے تھے۔ وہ سامنے ہی تھا اور ٹھیک بھی تھا، جبکہ وہ اس کی معصوم سی کیٹی کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کچھ پرسکون ہوا تھا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، میں آ جاؤں گا اوپر، وہ ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہنس کر بولا تھا، کیونکہ وہ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ جبکہ اب وہ آہستہ آہستہ اوپر آنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ تیمور اور اسد تو خود تھوڑا نیچے چلے گئے تھے تاکہ وہ اسے پکڑ سکے۔ ان دونوں کو ہی اس کی حد سے زیادہ فکر تھی، جبکہ مزمل اور حارث دونوں اوپر سے ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ ارے یار، میں آ جاؤں گا، کیوں خجل ہو رہے ہو میرے پیچھے؟ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھنا ہی چاہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا اور اس دفعہ سب کی جان نکلی تھی۔ اگر وہ مضبوطی سے وہیں لگے ٹہنی کو تھام نہ لیتا تو یقیناً نیچے کھائی میں جا گرتا۔ اس نے ایک نظر کھائی کی طرف دیکھا تھا، جو کم از کم 2 سے 3 ہزار فٹ سے تو زیادہ ہی تھی۔ اس کی اپنی سانس بھی مشکل سے آئی تھی، جبکہ بازو سے خون نکل رہا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خون کہاں سے نکل رہا ہے، لیکن کہیں پر تو چوٹ لگی تھی۔ تیمور کے ہاتھ پر سختی سے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے کھینچنے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ اتنا زوردار صرف کھانے کے بعد اب اس میں ہمت نہ رہی تھی خود کو آگے کی طرف لے جانے کی۔ ارے بیٹا، یہ کوفتے لو نا، عنایت بہت مزے کے کوفتے بناتی ہے۔ وہ کھانا کھا رہا تھا جب احتشام صاحب نے ایک دفعہ پھر سے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈال دیا۔ وہ نہیں کرتا رہ گیا۔ ارے نہیں سر، میں بہت کھا چکا ہوں، آلریڈی اب گنجائش نہیں ہے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ارے کیوں گنجائش نہیں ہے میری جان، تم نے ابھی کھایا ہی ہے کیا؟ ابھی بریانی تو تم نے چکھی ہی نہیں۔ اور جو کیک اسپیشلی عنایت نے تمہارے لیے بنا کر رکھا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو اسے آسانی سے بخشنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر عنایت کو ہنسی آ گئی تھی۔
سر آپ کی بیٹی ماشاء اللہ سے بہت ماہر ہے کھانا بنانے میں، انہوں نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، لیکن میری ہمت اتنی ہی تھی، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں 2 دن کھانا ہی نہیں کھاتا، لیکن اب اس سے زیادہ میں نہیں کھا پاؤں گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے معذرت کرنے والے انداز میں بولا، لیکن سر نے اس کی معذرت قبول نہیں کی تھی، وہ اس کے پلیٹ میں مزید کھانا ڈال چکے تھے۔ بابا وہ اپنی گنجائش کے مطابق کھا چکی ہیں، عنایت نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی اچھا کھانا اچھی صحت کا راز ہے، چلو جلدی سے یہ بھی کھاؤ، وہ بہت پرخلوص انداز میں کہہ رہے تھے، وہ چاہنے کے باوجود بھی انکار نہیں کر پایا۔ جب اچانک ہی ان کا ملازم آ کر انہیں بتانے لگا کہ ڈائننگ روم میں ان کے بچپن کا دوست آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ ارے راشد ہوگا، وہ اکثر آتا رہتا ہے مجھ سے ملنے کے لیے، تم دونوں باتیں کرو، ڈنر انجوائے کرو، اور عنایت بیٹا تم اسے اپنا کیک لازمی کھلانا، اور یہ کھانے کے بعد چائے بھی پیتا ہے، وہ اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے ٹیبل سے اٹھتے ڈائننگ روم کی طرف جانے لگے تھے، جبکہ ان کے جاتے ہی وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ میں اپنے بابا کی وجہ سے شرمندہ ہوں، وہ اکثر اسی طرح ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، جو انسان انہیں اچھا لگتا ہے نا اس کے ساتھ وہ اسی طرح سے رہتے ہیں، وہ سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اب وہ سکون سے کھانا چھوڑتا ذرا پیچھے ہو کر بیٹھا تھا۔ اٹس اوکے، یہ ان کی محبت ہے جو میرے لیے بے حد عزیز ہے، اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیک تو فی الحال میں نہیں لا رہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو چائے کی ضرورت ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے دوستانہ انداز پر وہ بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ میرے بابا کو میرے ہاتھ کی بنی چائے بہت پسند ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، سر ویسے بھی بہت تعریف کرتے ہیں، میرے خیال میں آپ کچن میں جا رہی ہیں، وہ اٹھ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، ارادہ اس کے ساتھ جانے کا تھا، کیونکہ احتشام صاحب اسے اپنی بیٹی کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، اب وہ اتنا بے مروت تو نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کو کچن میں کام پر لگا کر خود آرام سے بیٹھا رہتا۔ میرے بابا کو میری تعریف کرنے کی عادت ہے، جو انسان انہیں اچھا لگتا ہے وہ اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ہی کچن کی طرف آ گئی تھی۔ اس نے واپس پہاڑ کے اوپر آ کر قدم رکھا تو لڑکیوں کو دادا جان کے پاس کھڑے دیکھ کر ان کی طرف قدم بڑھائے تھے، جبکہ اسے آتے دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، وہ بھی پرسکون سا ان کے پاس آنے ہی لگا تھا، جب دادا جان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، مذاق سمجھ رکھی ہے زندگی، اگر کچھ ہو جاتا تو دادا جان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، جبکہ دادا جان کا اتنا غصہ دیکھ کر باقی سب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ کچھ ہوا تو نہیں نا، الٹا آپ نے مجھے تھپڑ مارا، پکڑو اپنی بلی کو، وہ ہورب کو بلی دیتے ہوئے ان سے حساب کتاب کرنے لگا تھا۔ اچھی بات ہے، یتیم پوتا ہے نا، مار پیٹ کر ختم کر دو، باقی سب کے تو باپ سر پر ہیں، پوچھ لیں گے، لیکن میرا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، پیٹتے جاؤ مجھے، وہ جذباتی ڈرامہ کر رہا تھا، جب دادا جان نے جوتا اتارنے کے لیے نیچے جھکنا چاہا۔ ارے واثق صاحب بچے کی جان لیں گے کیا، وہ آگے بڑھتے ہوئے ان کا غصہ کنٹرول کرنے کی خاطر ان کے گرد اپنا حصار مضبوط کر چکا تھا، جبکہ دادا جان کا غصہ اب بھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا، وہ اس کی ٹھیک سے مرمت کرنا چاہتے تھے۔ شریان بھائی، آپ کے تو بازو سے خون بہہ رہا ہے، سب سے پہلی نظر ہورب کی ہی گئی تھی اس کی سفید شرٹ پر۔ ہاں، اور بہت زیادہ درد بھی ہو رہا ہے،
اسے اپنی فکر کرتے دیکھ اس نے اچانک ہی اپنے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ کر کہا تھا، رب بہت درد ہو رہا ہے، اور دیکھو تمہاری بلی نے مجھے پنجہ بھی مارے ہیں۔ اس کے ناخن کاٹنا گھر جا کر اس نے اپنا ہاتھ بھی دکھایا تھا جہاں بلی کے ناخنوں کے نشان تھے۔ ہاں گاڑی میں چلو، فرسٹ ایڈ باکس ہے، آؤ میں تمہیں میڈیسین لگاتا ہوں۔ مزمل نے اس کا دھیان حرب سے ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے ہاتھوں سے نہیں لگوانا، حرب خود علاج کرے گی میرا، آخر کو میں نے اس کی کیٹی کو بچانے کے لیے تو کیا ہے یہ سب کچھ۔ وہ حرب کی طرف معصومیت سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ کیوں نہیں کرے گی، آخر اس کی کیٹی کو بچانے کے لیے تو اس نے اپنی جان پر کھیلی تھی۔ جی جی شریان بھائی، آپ آئیں میرے ساتھ، میں خود آپ کی مرہم پٹی کرتی ہوں۔ آپ ہماری گاڑی میں واپس چلیں، مزمل بھیا دوسری گاڑی میں چلے جائیں گے۔ تیمور بھائی آپ ہماری والی گاڑی ڈرائیو کریں۔ وہ فوراً سارا پلان بناتے ہوئے بولی تو وہ نثار ہونے والے انداز میں منہ لٹکائے اس کے پیچھے پیچھے چل دیا تھا۔ اس کی تو دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی حرب کے ساتھ سفر کرنے کا۔ تو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ کپ اسے تھماتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ بھی کچھ کنفیوز سا اسے دیکھنے لگا جیسے اس کی بات سمجھ نہ آئی ہو۔ کس سلسلے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا جبکہ عنایت 2 کپ ڈائننگ روم میں چائے بھی بھجوا دی تھی۔ اسی بارے میں بات کر رہی ہوں جس بارے میں شاید میرے بابا آپ سے بات کر چکے ہیں، یا شاید آپ کو یہ نہیں پتہ کہ میں اس بارے میں جانتی ہوں۔ میرے بابا نے مجھ سے پہلے اس بارے میں پوچھا تھا، اب آپ بتائیں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ وہ شاید مزید اس معاملے کو لٹکانا نہیں چاہتی تھی، جو تھا وہ صاف صاف جاننا چاہتی تھی۔ عنایت میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں شادی وادی کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا، میری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور ویسے بھی مزید 2 سال بعد میں پاکستان لوٹ جاؤں گا۔ میرا ساری زندگی یہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجھے میرے ملک واپس جانا ہے، وہیں کام بھی کرنا ہے۔ سچ کہوں تو میں تو 1-1.5 سال پہلے ہی یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا جب ہمارے بزنس میں ڈبل فائدہ ہوا تھا۔ اسی دن میں نے احتشام صاحب سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن احتشام صاحب کافی ایموشنل ہو گئے تھے تو اس وقت مجھے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا، اور پھر احتشام صاحب پر آئے دن ہونے والے حملے نے بھی مجھے روک دیا تھا۔ یہاں میرا کوئی کیر نہیں ہے، مجھے میرے ملک جانا ہے، وہیں رہنا ہے، وہیں میرا اصل ہے۔ میں نے اپنے برانڈ کی ایک برانچ پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی ہے، اسے دیکھنے کے لیے میں ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں جا سکا۔ مجھے یہاں آئے تقریباً 5 سال گزر چکے ہیں۔ مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے، اور میں جانتا ہوں کہ انسان جہاں رہتا ہے، جہاں پیدا ہوتا ہے، وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ بھی یہیں یورپ میں رہ کر خوش رہتی ہوں گی، آپ کی سوچ بھی یہی ہوگی کہ آپ کا جو بھی ہے وہ یورپ ہی ہے، اور آپ نے یہاں پر رہنا ہے، لیکن میری سوچ الگ ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ تو آپ کے انکار کی وجہ یہ ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بنا کسی طرح کی تہمت باندھے بولی۔ میرے پاس انکار کی بہت ساری وجہ ہے عنایت، سب سے پہلی وجہ ہے کہ ہم دونوں کی سوچ نہیں ملتی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں، اگر زمین آسمان کا فرق کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جیسی لڑکی میری سوچوں میں کہیں بھی شامل نہیں ہوتی۔ اب یہ مت سوچیے گا کہ آپ میں کوئی کمی ہے، ہر انسان اپنے حساب سے لڑکی پسند کرتا ہے،
اس کے ذہن میں اپنے فیوچر پارٹنرز کا ایک نقشہ بنا ہوتا ہے۔ آپ اس نقشے پر پوری نہیں اتری۔ میرے لیے شادی کا مطلب محبت ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے میں محبت کروں۔ میں یہ فرضی یا سمجھوتے کا رشتہ نبھانے میں انٹرسٹ نہیں ہوں۔ میں شادی کے نام پر کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو جان کر بہت عجیب لگے گا، لیکن آپ کے فادر نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں آپ سے شادی کر لوں تو وہ اپنی باقی کی جائیداد میرے نام کر دیں گے۔ آپ انہیں غلط مت سمجھیے گا۔ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کی بہتری کے لیے بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سر کی سوچ بھی ایسی ہی ہے۔ وہ آپ کو ایک بہترین زندگی دینا چاہتے ہیں، لیکن بہترین زندگی اس طرح سے نہیں دی جا سکتی۔ میں زبردستی کے رشتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ میں وہ کرتا ہوں جس کے لیے میرا دل راضی ہوتا ہے، اور شاید میرا دل آپ سے اس طرح کا تعلق بنانے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ میری زندگی میں آپ کہیں پر بھی نہیں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ غصے سے کچھ بھی سوچنے کے بجائے آپ ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سوچیں اور سمجھیں۔ چائے سچ میں بہت اچھی تھی۔ سر کو میری طرف سے خدا حافظ بول دیجیے گا، اور اس شاندار ڈنر کے لیے شکریہ بھی ادا کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی عنایت کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکان آئی تھی۔ اللہ حافظ۔